احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في سورة الحجرات انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تبارك وتعالى في سورة البراءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. الحمدللہ کہ ہم اس وقت مطالعہ قرآن حکیم کے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ چہاروں کا آغاز کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ حصہ سورۃ العصر میں وارد شدہ لوازم فوز و فلاح یا آسان الفاظ میں شرائط نجات میں سے تیسری شرط یعنی تواصی بالحق کی مزید تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے. اس ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں مختلف مواقع پر جو باتیں آ چکی ہیں ان پر ذرا ایک نگاہ بازگشت ڈال لینا آگے بڑھنے سے قبل مفید ہوگا. سب سے پہلے تو تواصی بالحق کی اصطلاحی پر دوبارہ غور کر لیجئے. لفظ تواصی وصیت سے بنا ہے اور وصیت میں بھی تاکید کا مفہوم موجود ہے. کوئی بات ناصحانہ انداز میں خیر خواہی کے جذبے کے تحت انتہائی شد و مد کے ساتھ کہی جائے تو عربی زبان میں اسے وصیت سے تعبیر کیا جائے گا. پھر جب یہ لفظ باب تفاعل سے آیا تواصی تو اس میں مزید ایک مفہوم پیدا ہوا مبالغے کا، یعنی یہ عمل بڑے اہتمام کے ساتھ پوری شدت و تاکید کے ساتھ مطلوب ہے. اور ایک طرف مزید توجہ دلا دی گئی کہ باہم اس عمل کا جاری رہنا کسی بھی صحت مند اجتماعیت کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے شرکاء ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو خیر کی بھلائی کی بات کہتے رہیں. اسی طرح لفظ حق بھی بہت جامع ہے، جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے. ہر وہ چیز کے جو عقلاً مسلم ہو حق ہے، ہر وہ چیز کے جو اخلاقاً واجب ہو حق ہے، ہر وہ چیز کے جو بامقصد ہو نتیجہ خیز ہو حق ہے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز کے جو واقعی ہو، جو صرف خیالی اور وہمی نہ ہو، وہ بھی حق ہے. اس اعتبار سے لفظ تواصی بالحق کا مفہوم انتہائی وسعت اختیار کر جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی حقیقتوں سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹے حقوق سے لے کر اس سلسلہ کون و مکان کی عظیم ترین حقیقت یعنی لا الہ الا اللہ اور ان الحکم الا للہ، ان سب کی تبلیغ، ان سب کی نشر و اشاعت، ان سب کا اعلان و اعتراف اس تواصی بالحق میں شامل ہے. اس کے بعد ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں جو دوسرا جامع سبق آیا تھا آیا بر، اس کے آخر میں واضح کر دیا گیا کہ یہ تواصی بالحق اس شان کے ساتھ مطلوب ہے کہ خواہ اس کے ضمن میں انسان کو فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑے، خواہ جسمانی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، اور خواہ اس کا تقاضا ہو کہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور اپنی جان کا ہدیہ اس راہ حق میں پیش کر دے. یہ ایک انسان کے فی الواقع متقی اور نیک اور صالح انسان ہونے کے لیے ناگزیر ہے. تیسرے سبق میں تواصی بالحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح سامنے آئی تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور وہاں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ معروف کی وسعت
اور منکر کے لفظ میں جس قدر ایک ہمادیریت پائی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے گویا کہ مفہوم یہ ہوگا کہ ہر خیر، ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر حقیقت اور ہر صداقت کی تبلیغ و تلقین ہو، دعوت و نصیحت ہو، تشہیر و اشاعت ہو، اعلان و اعتراف ہو، حتیٰ کہ ترویج و تنفیذ اور اس کی اس راہ کی ہر تکلیف کو اس ضمن میں برداشت کیا جائے، اس لیے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اسی طرح ہر بدی اور برائی کی رد و قدح، تنقید و احتساب، انکار و ملامت، حتیٰ کہ انسداد و استحصال کی ہر ممکن سعی و کوشش، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر چوتھے سبق میں دعوت الی اللہ کی اصطلاح وارد ہوئی، اور اس طرح تواصی بالحق کی بلند ترین منزل کی نشاندہی کر دی گئی، اس لیے کہ بفوائے الفاظ قرآنی ذالک بان اللہ هو الحق، مجسم اور کامل حق صرف ذات حق سبحانہ و تعالی ہے، اور وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق کے مطابق اسی کی اطاعت و عبادت کا التزام، اسی کی شہادت علی رؤوس الاشہاد، اور اسی کی اساس پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استوار کرنے کی سعی و جہد تواصی بالحق کا ذروہ سنام یا نقطہ عروج ہے۔ پھر ابھی ہمارا جو اس سے پہلا درس تھا سورہ حجرات کا، اس میں وہ آیت کریمہ وارد ہوئی جسے آج بھی آغاز میں تلاوت کیا گیا ہے کہ حقیقی ایمان کے دو ارکان ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ وہ ایمان ایک یقین کی صورت اختیار کر کے قلب میں جاگزی ہو جائے، اور اس کا مظہر انسان کے عمل میں، اس کی عملی روش میں، اس کے رویے میں جو نکلنا چاہیے، جو ظاہر ہونا چاہیے، اسے تعبیر کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے۔ فرمایا گیا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ لفظ اب ایک اہم عنوان کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے منتخب نصاب کے اس چوتھے حصے کے لیے، اس لیے کہ اس اصطلاح نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دونوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرحلے پر سورہ برات یا سورہ توبہ کی ایک آیت کا حوالہ اس منتخب نصاب کے دوران آ چکا ہے، اور آج پھر آغاز کلام میں اس کی تلاوت کی گئی۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں ایک ترازو ہر مومن کے لیے ایک ترازو فراہم کر دی گئی ہے کہ وہ اسے اپنے باطن میں نصب کرے، اپنے آپ کو تولے، اپنے آپ کو جانچے اور پرکھے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے حقیقتاً کس مقام پر کھڑا ہے۔ وہ ترازو اس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں دنیا و مافیہا کی تمام محبتوں کو جمع کر دو، علائق دنیاوی کی محبتیں، مال و اسباب کی محبتیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، اور وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار اور وہ تجارتیں جو تم نے بڑی محنت سے جمائی ہیں اور جن کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، خائف رکھتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ مکان، وہ جائیدادیں جو بڑے اہتمام سے بنائی گئی ہیں اور جن کی تزئین و آرائش پر بہت کچھ صرف کیا گیا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں، 5 علائق دنیاوی اور 3 مال و اسباب دنیاوی کی صورتیں، ان 8 کو جمع کر کے ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں ڈالو اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان میں سے پلڑا جھک گیا ہے دنیا اور علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبت کا پلڑا اگر جھک جاتا ہے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، بلکہ اگر با محاورہ ترجمہ ہم اس کا کریں تو اس کا صحیح سنس ادا ہوگا جاؤ دفع ہو جاؤ، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان دو آیات کے حوالے سے اب آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، ہمارے دین میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس جہاد کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، اس کی پہلی منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کون سی ہے۔ یہ بنیادی باتیں حقیقت جہاد کے بارے میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس ضمن میں یہ بات عرض کر دینا شاید نامناسب نہ ہو کہ جس طرح ہمارے تمام دینی تصورات ایک طویل انحطاط کے عمل کی بدولت نہ صرف یہ کہ محدود ہو گئے بلکہ مسخ ہو چکے ہیں، لمیٹڈ ہی نہیں ہے، پرورٹڈ ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ جہاد کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت ہی محدود معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر بہت غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تو اس میں مغالطہ یہ ہوا کہ جہاد کو جنگ کے ہم معنی بنا دیا گیا، حالانکہ جہاد کے معنی ہرگز جنگ نہیں ہے۔ جنگ کے لیے قرآن مجید کی اپنی اصطلاح قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ، یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے اور بار بار آتی ہے۔ یہ اصل میں جہاد کی ایک آخری صورت ہے، آخری منزل ہے، لیکن جہاد اور قتال کو بالکل مترادف بنا دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جہاد کی وسعت اور ہمہ گیری وہ پیش نظر نہیں ہے۔ تو پہلا مغالطہ تو یہ ہوا کہ جہاد کے معنی جنگ قرار دیے گئے اور ستم بالائے ستم، ظلم بالائے ظلم یہ ہوا ہے کہ مسلمان کی ہر جنگ وہ جہاد قرار دے دی ہے، وہ خیر کے لیے ہو، شر کے لیے ہو، اپنی نفسانیت کے لیے ہو۔ کوئی مسلمان ظالم و جابر حکمران صرف اپنی حدود مملکت کی توسیع کے لیے کہیں کوریزی کر رہا ہو، ان سب کو جہاد کا درجہ دے کر اور اس طریقے سے اس مقدس نام کی حرمت کو بٹا لگایا گیا ہے۔ تو آج اس مختصر سی صحبت میں ہمیں ذرا تفصیل کے ساتھ اور بنظر غائر یہ جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن مجید کے نزدیک جہاد کیا ہے، جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس منتخب نصاب کے دوران کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے، عربی زبان بڑی سائنٹیفک زبان ہے۔ اس کے 99% سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جن کا ایک سے حرفی مادہ ہوتا ہے، وہ روٹ، وہ اس کی جڑ، اس پر اس کا دار و مدار ہے، اس کا مفہوم ہمیشہ اس میں موجود رہے گا۔ لیکن یہ کہ اصلھا ثابت و فروھا فی السماء کے انداز میں وہ جڑ جو ہے اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہے گی، لیکن مختلف سانچوں میں ڈھل کر وہ مادہ کچھ اضافی مفہوم اپنے اندر جمع کرتا چلا جائے گا۔ لفظ جہاد کا صحر کی مادہ جوہد ہے، اور یہ لفظ اردو بولنے اور اردو لکھنے والوں کے لیے کسی درجے میں بھی نامانوس نہیں ہے۔ جوہد کوشش کے معنی میں، جد و جہد، یہ عام اردو زبان میں مستعمل لفظ ہے۔ جوہد کے معنی کوشش کرنا، انگریزی میں کہا جائے گا ٹو ایگزرٹ ونز اٹموسٹ، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی معین ہدف کے لیے محنت، کوشش، مشقت، جد و جہد، سعی، یہ جہد ہے۔ لیکن عربی زبان میں جیسا کہ عرض کیا گیا، وہی مادہ جب مختلف سانچوں میں ڈھلے گا، مختلف ابواب سے اس کے مصدر بنیں گے، تو ان میں اضافی مفہوم شامل ہو جائے گا۔ مفاعلہ ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے، اس باب میں جو الفاظ آتے ہیں اور جو مصدر اس وزن پر ڈھلتے ہیں، ان میں دو مفہوم اضافی طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس فعل میں دو فریقوں یا ایک سے زائد فریقوں کی شرکت، مشارکت۔ اب یہ مشارکت خود باب مفاعلہ ہی پر ایک لفظ ہے، مشارکت، اور دوسرے یہ کہ ایک فریق دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو، ایک فریق دوسرے فریق پر بازی لے جانے کی سعی کرے۔ یہ نیچا دکھانا، زیر کرنا، خود بازی لے جانا، یہ دوسرا اضافی مفہوم ہے کہ جو اس وزن پر جب کوئی مصدر بنے گا تو اس میں از خود شامل ہو جائے گا۔ جیسے مباحثہ، دو افراد یا دو فریقوں یا دو گروہوں کے مابین بحث ہو رہی ہے، جن میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کی حقانیت کو ثابت کرے، اس کے لیے دلائل دے، اور فریق ثانی یا فریق مخالف کے نقطۂ نظر کا ابطال کرے اور اس کی غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ مناظرہ اسی سے بنا ہے، مقابلہ، دو فریق آمنے سامنے آئے
اور ان میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھائے، اسے زیر کرے اور خود بالادستی حاصل کرے۔ اس پر بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ مشاعرہ ہو رہا ہے، بہت سے شعراء ہیں، کسی ایک دیے ہوئے مصرے پر تباہ آزمائی کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ مشاعرہ کون لوٹ لے جاتا ہے، کون سب سے اعلیٰ غزل کہتا ہے۔ تو اس وزن پر آنے والے ان تمام الفاظ میں یہ دو سینس لازماً پیدا ہو جائیں گے کہ کسی عمل میں مشارکت، اور اس مشارکت میں اس بات کی کوشش کہ ہر فریق دوسرے فریق کو زیر کرنے اور نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اب یہی آپ دیکھیے کہ اسی سے لفظ مجاہدہ بنا، اسی سے لفظ مقاتلہ بنا۔ قتل اور مقاتلے میں فرق یہ ہوگا کہ قتل ایک یک طرفہ فعل ہے، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ مقاتلہ یہ ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمنے سامنے آ کھڑے ہوں، وہ اسے قتل کرنے کے درپے ہو اور یہ اسے قتل کرنے کے درپے ہو، یہ مقاتلہ ہوتا ہے۔ جوہد کے لفظ میں کوشش ہے، اس میں ایک یک طرفہ کوشش کا تصور سامنے آتا ہے، محنت کی جا رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے کسی ہدف کے لیے، کسی مقصود کے لیے۔ مجاہدہ میں ایک اضافی تصور سامنے آئے گا کہ مختلف فریق شریک ہیں، ہر ایک کا اپنا کوئی مقصد ہے، ہر ایک کا اپنا کوئی نقطہ نظر ہے، اور ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرے، اپنے نقطہ نظر کے لیے بالادستی حاصل کرے، اپنے خیال یا اپنے نظریے کو دنیا میں سربلند کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو مجاہدہ ہے یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح مجاہدہ فی سبیل اللہ۔ اسی سے جہاد بنا۔ جہاد اور مجاہدہ یہ دو مصدر ہیں باب مفعلہ۔ انگریزی میں اب اس کو یوں ادا کیا جائے گا ٹو اسٹرگل ہارڈ، اس لیے کہ اسٹرگل میں کشمکش کا مفہوم ہے، جو صرف کوشش ہے، جبکہ جہاد یا مجاہدہ کشمکش ہے۔ اور انگریزی کے اس لفظ اسٹرگل میں بھی وہ تصور موجود ہے کہ کوئی مخالفت ہے، کوئی موانع ہیں، آپ اپنے مقصد معین کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور کسی جانب سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ان رکاوٹوں کے خلاف کوشش کرتے ہوئے اپنے اس مقصد تک، اپنے اس منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش، یہ مجاہدہ ہوگا، ٹو اسٹرگل۔ تو اب مجاہدے کے بارے میں یہ سوچیے کہ مجاہدہ ظاہر بات ہے کہ یا اس میں انسان کی صلاحیتیں اور قوتیں، توانائیاں صرف ہوں گی، یا کسی بھی مقصد کے لیے مجاہدے میں مالی وسائل و ذرائع صرف ہوں گے۔ ان دو کے بغیر کوئی کوشش دنیا میں نہیں ہوتی۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائی سطح پر کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی نصب العین کے لیے، کسی بھی خیال کی ترویج و اشاعت کے لیے انسان کو کچھ مالی وسائل و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے وہ خیال پروجیکٹ کیا جائے، اس کی تشہیر ہو، اس کی اشاعت ہو، اسے وسیع حلقے میں پھیلایا جائے۔ تو مالی وسائل و ذرائع یہ بھی مطلوب ہیں کسی بھی مجاہدے کے لیے، اور دوسری طرف محنتیں، کوششیں، توانائیاں، قوتیں، استعدادات، صلاحیتیں، اوقات، ان کا صرف کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ناگزیر ہے۔ لہذا قرآن مجید میں بھی آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ اس مجاہدے کے ساتھ دو الفاظ آپ کو ملیں گے، بے اموالکم و انفسکم۔ اس مجاہدے میں، اس جد و جہد میں، اس کوشش میں اپنے مال بھی کھپاؤ، اپنی جانیں بھی کھپاؤ، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا سورہ حجرات کی آیت میں وجاہدوا فی سبیل اللہ، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اس جہاد کے لیے ایک تیسری چیز جو ضروری ہے وہ کسی ہدف کا معین ہونا ہے، کوئی مقصود معین ہو، کوئی نصب العین ہے، کوئی آدرش ہے، کوئی آئیڈیا ہے، اس کے لیے وہ محنت کی جائے گی، مشقت ہوگی، اسی کی نظریاتی سطح پر نشر و اشاعت ہوگی، اسی کے لیے پھر محنتیں ہوں گی، اسی کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوں گی۔ تو گویا کہ اس جہاد کے لیے اس ہدف کا تعین ضروری ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنی برتری کے لیے، اپنی بالادستی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مفادات کے لیے محنتیں کر رہا، یہی اس کا ہدف معین ہے، تو یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ جو انگریزی کی اصطلاح ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہاں خلا نہیں ہے کہ جس میں ہر شخص جو چاہے کر گزرے، یہاں مختلف مقابل قوتیں موجود ہیں، ہر شے کے لیے کمپٹیشن ہے، لہذا اس کے لیے اسے اسٹرگل کرنا ہوگا، اسے محنت کرنی ہوگی،
اسے دوسروں سے آگے بڑھنا ہوگا، اسے محنت و مشقت میں آؤٹ ڈو کرنا ہوگا اپنے کمپیٹیٹرز کو. اس کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے بھی، اپنی ذاتی سربلندی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے دنیاوی آسائشوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لینے کے مقصد میں بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اب اس کو اگر آپ یوں کہیں کہ یہ مجاہدہ فی سبیل النفس ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے تقاضوں کے لیے مجاہدہ ہو رہا ہے. اور یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجاہدہ ہر آن ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے. ہر ایک بھاگ دوڑ رہا ہے، ہر ایک محنت کر رہا ہے، ہر ایک مشقت کر رہا ہے اور کوشش میں ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنا ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک مسابقت جاری ہے. یہ مجاہدہ فی النفس ہے کہ جو ہو رہا ہے. اسی طرح فرض کیجیے کہ کوئی شخص اپنا ہدف معین کرتا ہے، اپنی قوم کی سربلندی، اپنے وطن کی عزت، اس کا وقار، اس کا دنیا میں نام روشن کرنا. یہ قوم پرستانہ اور وطن پرستانہ جدوجہد اور محنت اور کوشش، اس میں ظاہر بات ہے کہ قوموں کے مابین کشمکش ہے، ممالک کے مابین ایک محنت ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. لہذا اس سلسلے میں جو شخص بھی لگتا ہے، کھپتا ہے، اور وہ اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے، وہ مجاہد ہے فی سبیل القوم یا مجاہد ہے فی سبیل الوطن. اسی طریقے سے کوئی شخص کسی نظریے کو اختیار کرتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ حیات، کوئی نظام زندگی، وہ اس کا قائل ہو گیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے وہ ایک بہتر طرز زندگی ہے، انسانی مسائل کا ایک بہتر اور زیادہ متوازن حل ہے، زیادہ معتدل اور زیادہ منصفانہ حل ہے. اگر کسی طرح بھی اسے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی قوتیں صرف کر رہا ہے، محنتیں کھپا رہا ہے، اوقات لگا رہا ہے، جسم و جان کی توانائیاں اس میں صرف کر رہا ہے کہ وہ نظریہ دنیا میں پھیلے، اس نظریے کو بالادستی حاصل ہو، اسی کا نظام دنیا میں عملاً قائم ہو، تو اس کے لیے جو محنت ہو رہی ہے یہ اس نظریے کے لیے جہاد ہے اور مجاہدہ ہے. اس لیے کہ اس سطح پر بھی کوئی خلا موجود نہیں ہے، نظریات ہیں، ان کا ٹکراؤ ہے، ان کا تصادم ہے، مختلف آئیڈیالوجیز ہیں جو باہم متصادم ہیں، ہر ایک اپنی سپریمیسی اور بالادستی کے لیے کوشاں ہیں اور ان کے ماننے والے اس کے لیے اپنے تن من دھن لگا رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں. اب جو شخص کسی نظریے کو اختیار کر کے اس کے لیے وہ محنت و مشقت کرتا ہے، وہ اس نظریے کا مجاہد ہے. گویا کہ اس پہلو سے اگر ہم کہیں مجاہدہ فی سبیل الاشتراکیہ یا مجاہدہ فی سبیل الوطن، تو اس اعتبار سے وطنیت یا اشتراکیت یا کسی اور نظریے، کسی جمہوریت، مجاہدہ فی سبیل الجمہوریہ، تو یہ فی سبیل جو ہے اسی مقصد جس کو انگریزی میں آپ ان دی کاز آف سے تعبیر کریں گے، یہ بھی اس مجاہدے کے لیے لازم ہے کہ اس کا تعین ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں ہے مجاہدہ فی سبیل اللہ. دونوں آیتیں جو آج پڑھی گئی ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے جان بھی اور اپنے مال بھی. اسی طرح سورہ برات میں فرمایا گیا وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد. اب اس سے پہلے ہمارے منتخب نصاب میں یہی لفظ استعمال ہو چکا ہے. تیسرے سبق میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں مشرک والدین اپنے اولاد کو اگر شرک پر مجبور کریں تو یہ ان کا مجاہدہ ہے. ایک مومن مجاہد فی سبیل توحید ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے مشرک والدین بھی مجاہدہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی اولاد پر دباؤ ڈال رہے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں اس پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے لیے کہ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، نہ عقل میں کوئی بنیاد ہے، نہ انسان کی فطرت اس کی تائید کرتی ہے، نہ کوئی اور علمی استدلال اس کے حق میں موجود ہے، نہ خدا کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی سند پائی جاتی ہے، تو اگر وہ مجاہدہ کرے تو تم ان کا کہنا نہ مانو. معلوم ہوا کہ جہاد جو ہے یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد صرف ایک بندہ مومن ہی کرتا ہے. اس دنیا میں تو اصول ہے جہاد، یہ دنیا قائم ہے جہاد پر. یہاں مجاہدہ گویا کہ رول ہے، یہ کوئی ایکسیپشنل صورت نہیں ہے. وہ لوگ جو مردہ ہوں،
وہ لوگ کہ جن میں سیرت و کردار نام کی کوئی شے نہ ہو، وہ لوگ کہ جن میں در حقیقت کوئی خیال یا نظریے کی بلندی یا پختگی پیدا ہوئی نہ ہوئی ہو، جو حیوانی سطح پر صرف اینیمل انسٹنکٹ کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ زندگی بسر نہ کر رہے ہوں بلکہ زندگی انہیں بسر کر رہی ہے، ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص الواقع اس کا اپنا کوئی خیال ہے، کوئی نظریہ ہے، کسی بات کی حقانیت تک اسے رسائی حاصل ہوئی ہے، غلط یا صحیح، کسی چیز کی صحت پر اس کے دل نے گواہی دی ہے، اس کی عقل نے اسے قبول کیا ہے، اس شخص میں اگر سیرت و کردار نام کی کوئی شے ہے، کریکٹر کی کوئی قوت ہے، اگر وہ صاحب کردار آدمی ہے، بامروت انسان ہے، تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے اس نظریے کے لیے، اپنے اس خیال کے لیے، جس شے کی حقانیت پر اس کے دل نے گواہی دی ہے، جس چیز کی صداقت کو اس کے ذہن اور دماغ نے قبول کیا ہے، اس کے لیے اس میں ایک مجاہدے کی کیفیت پیدا ہو۔ وہ اس کے نشر و اشاعت کے لیے اپنی امکانی سری بروئے کار لائے، وہ اس کے اعلان و اعتراف میں کسی بھی چیز سے خائف نہ ہو، یہاں تک کہ اگر جان دینے کا مرحلہ آئے تو جان دے دے۔ یہ در حقیقت کسی بھی انسان کے صاحب کردار انسان ہونے کے لیے شرط لازم ہے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ عصر میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ منطقی اعتبار سے انتہائی مربوط ہیں۔ ہر انسان کا معاملہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جو اس کے سامنے آئے، لازماً یہ ہونا چاہیے، عقل اور منطق کا تقاضا ہے کہ پہلے وہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ انصاف کا نقطہ کون سا ہے۔ یہ تلاش، یہ تحقیق، یہ تفتیش، یہ لازم ہے۔ اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ہے حق، صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، اب اسے قبول کرنا اگر وہ صاحب کردار انسان ہے تو اس کے لیے لازم ہے۔ پھر اس حق کی، اس صداقت کی، اس کی تعلیم اور تبلیغ، اس کا اعلان، اور اس کے لیے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے جھیلنا، کوئی مصیبت آتی ہے تو برداشت کرنا، لوگوں کی ناراضگی اگر مول لینی پڑے تو اس کے لیے آمادہ رہنا، یہاں تک کہ اگر جان پر کھیل جانا پڑے۔ آخر سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا، کچھ حقیقتیں تھیں، کچھ صداقتیں تھیں جو اس پر منکشف ہوئی، اور جب اس کے سامنے 2 آلٹرنیٹیوز آئے کہ یا ان صداقتوں سے لا تعلقی کا اعلان کرو، اعلان برات کرو، اور یا یہ زہر کا پیالہ ہے اسے پی جاؤ، اس نے زہر کا پیالہ پی جانے کو ترجیح دی اس کے مقابلے میں کہ وہ حقیقت سے منہ موڑ لے گا۔ تو یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ جس صداقت پر یقین ہو گیا ہو، جس شے کی حقانیت پر انسان کے دل و دماغ نے متفقہ طور پر گواہی دے دی ہو، انسان کی غیرت کا، اس کی حمیت کا، اس کی شرافت کا، اس کی بروت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے نشر و اشاعت، اس کے اعلان و اعتراف، اس کو دنیا میں غالب کر دے، اسے پھیلانے اور اسے بالفعل رائج اور نافذ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، جو کچھ اس کے بس میں ہو کر گزرے۔ یہ اگر کرتا ہے تو وہ واقعتاً ایک صاحب کردار انسان ہے، اور دین کے اعتبار سے یہ تمام کیفیات اگر جمع کر لی جائیں تو ان کے لیے ایک جامع عنوان ہوگا مجاہدہ فی سبیل اللہ، جس نے اس کائنات کی اصل حقیقت کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، اللہ کو مان لیا، اب اللہ کے لیے اپنے جان اور مال کا کھپانا اس پر اسی طرح لازم ہے جیسے کسی انسان نے اگر کسی چھوٹی سی حقیقت کا سراغ لگایا تھا اور اس نے اس حقیقت کے بیان میں اور اس کے اعلان و اعتراف میں اگر اس نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا تو کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن اللہ کو ماننے کے بعد اور پھر وہ اپنے گھر میں پاؤں پھیلا کر سوتا رہے اور اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب۔ لفظ جہاد کے لغوی مفہوم کے معین ہونے کے بعد اور انسان کے لیے کسی بھی نظریے کو قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب کردار اور صاحب سیرت انسان ہے تو اس نظریے، اس خیال، اس کے لیے اپنے جان اور مال کے کھپانے کا ناگزیر ہونا، اس کو اصولی طور پر سمجھنے کے بعد اب آئیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطۂ آغاز کیا ہے، اس کی اولین منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کون سی ہے۔ یہ 3 باتیں مجاہدہ فی سبیل اللہ کے ضمن میں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، بندہ مومن کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں جو نقطۂ آغاز ہے وہ خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے، اس لیے کہ ایمان کا حاصل کیا ہے اس پر غور کیجیے۔ انسان نے اللہ کو مانا، اللہ کو کے رسول کو مانا،
اللہ کی کتاب کو مانا، آخرت کو مانا، بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جزا و سزا کو مانا، اگر یہ ماننا صرف اقرار باللسان کے درجے میں نہیں ہے، صرف ایک ڈوگما نہیں ہے، ایک متوارث عقیدہ نہیں ہے، ایک نسلی اور ریشیل کریڈ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع ان حقائق پر انسان کا ذہن مطمئن ہو چکا ہے، اگر ان حقائق پر یقین اس کے دلوں میں جاگزی ہو گیا ہے اور اس سے اس کا باطن منور ہو گیا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کشمکش اس کے اپنے اندر پیدا ہو جائے، ایک تصادم اس کی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں برپا ہو جائے گا۔ ایک طرف نفس کے تقاضے، انسان کا وہ بیسر سیلف جسے قرآن نفس امارہ کہتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یا جسے جدید کچھ محققین نے مثلا فرائیڈ نے مختلف نام دیے ہیں، کہیں وہ اسے اڈ کے نام سے تعبیر کرتا ہے، کہیں وہ لیبیڈو کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ انسان کے اینیمل انسٹنکٹس جو بڑے منہ زور ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائیڈ کا اگر مشاہدہ اسے اس طرف لے گیا کہ سیکس انسان میں ایک بہت پورٹنٹ فیکٹر ہے، ایک بڑا محرک ہے اور بڑا قوی محرک ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ سارا تمدن کا ہنگامہ اور یہاں کی چہل پہل واقعہ یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر کسی اور مفکر نے اس حقیقت کی طرف اس کی خود توجہ ہوئی اور اس نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ پیٹ انسان کے اندر ایک بہت بڑا عامل اور بہت بڑا محرک ہے، اس کی معاشی ضروریات اس کی بہت بڑے محرک کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے اعمال کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے، تو اس میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ یہ بڑے موزور داعیات ہیں انسان کے اندر سے ابھرنے والے۔ یہ داعیات اپنی جگہ پر کسی صحیح اور غلط، حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ جذبات اندھے ہیں، بہرے ہیں، انہیں صرف اپنے تقاضے کی تسکین سے غرض ہے۔ بھوک اگر لگی ہے تو پیٹ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے جہنم کو بھر دیا جائے، اگر شہوت کا جذبہ ابھرا ہے تو اس کی خواہش صرف اپنی تسکین ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا اور جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ وہ جو ایک ٹینشن انسان کے وجود میں ڈیولپ ہوتا ہے، وہ صرف اپنی تسکین چاہتا ہے، وہ ٹینشن ریلیز ہو جائے، اس سے زیادہ انسان کے اس حیوانی وجود کا تقاضا اور کوئی نہیں۔ لیکن اگر اللہ کو مانا ہے، اگر اللہ کے رسول کو مانا ہے، ان کی طرف سے عائد کردہ حلال اور حرام کی قیود، ان کی طرف سے صحیح اور غلط کی تمیز، اور وہ حدود اللہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے سورہ تغابن میں ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اطاعت اب تمہارے وجود سے، تمہارے اعضاء و جوارح سے کوئی حرکت ایسی صادر نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑ رہی ہے۔ تمہارے سارے وجود سے جو اعمال صادر ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ یا جیسے کہ ہم ابھی دیکھ چکے سورہ حجرات میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہاری آزادی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے تشبیہاً یہ بیان فرمایا کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے کہ جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہو، جتنی رسی دراز ہے وہ کھوٹے کے گرد اتنا تو گھوم پھر سکتا ہے، اس سے زائد نہیں۔ یہ حدود اللہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہیں فرماتا ہے کہ ومن یتعدی حدود اللہ، جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا پھر وہی ظالم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کشمکش ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت کے داخلی کارزار، ایک داخلی میدان جنگ ہے کہ جس میں شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک نو کے زبان پر ہے کوئی کشمکش نہیں، صرف قول ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ جیسے کہ ہمارے آئندہ کے درس میں آنے والا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، قول اور فعل کا تضاد تو دنیا کی ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کہا کچھ جا رہا ہے، پروفیس کچھ کیا جا رہا ہے اور عمل کسی اور چیز پر ہو رہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی خیال، کوئی نظریہ انسان کے باطن میں اتنا گہرا اتر جائے کہ وہ یقین بن کر دل میں بیٹھ جائے تو اب اس کا نتیجہ برآمد ہوگا، اور وہ تصادم ہے، وہ کشمکش ہے۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری چاہے بھوک ہو، چاہے شہوت ہو، چاہے کوئی اور جذبہ تمہارے باطن میں سے ابھر رہا ہو، اس کی تسکین اصلاً ناجائز نہیں ہے، یہ فطری تقاضے ہیں، لیکن یہ حلال اور حرام کے
قیود اور حدود کے اندر ان تمام حدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پورے کیے جانے چاہیے. یہاں سے اس کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے، سب سے افضل جہاد؟ جواب آپ ارشاد فرماتے ہیں ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. یہ نقطۂ آغاز ہے جہاد کا. سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرے اور اسے اللہ کی اطاعت کا عادی اور خوگر بنائے. جیسے کہ ایک اور مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص حقیقی معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس، اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں لے کر آیا ہوں. یہ بات میں حقیقت شرک کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ شرک اس کی ایک بڑی ابتدائی اور بڑی بنیادی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے. اور ایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس خواہش نفس کے معبود، اس خدائی کے دعوے دار کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیس لیکن ایرا نیس، میرا یہ نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. یہ خدا کے حکم سے سرتابی کرتا ہے. اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی چاہت، اپنی پسند، اپنا تقاضا، اپنی خواہش اس کو چاہتا ہے کہ مقدم رکھا جائے، اس کو بالا تری اور بالا دستی حاصل ہو. تو یہ کشمکش جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطۂ آغاز ہے. اچھی طرح جان لینا چاہیے جو لوگ اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کے اس باطنی میدان کارزار میں کوئی فتح اور بالادستی حاصل کیے بغیر باہر کے دشمنوں سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ خارج کے میدان میں اس راہ کے مجاہد بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بڑا خاطی، ان سے بڑا غلط کار، ان سے زیادہ خود دھوکے میں آیا ہوا، فریب نفس میں آیا ہوا شخص کوئی نہیں. اس نقطۂ آغاز سے جہاد شروع ہوتا ہے، پھر یہ باطن سے نکلتا ہے. اور یہ ہوگی اس کی صحیح جس طریقے سے کہ ایک پودا زمین میں سے نکلے، پھوٹے اور پھر پروان چڑھے. اصلھا ثابت و فروھا فی السماء. مجاہدہ مان نفس کی یہ وہ جڑ ہے جو انسانی شخصیت کے باطن میں اگر گہری نہ اتر گئی ہو اور صرف اوپر سے ایک جھاڑی کے مانند وہ زمین کے اوپر جس طریقے سے کہ کچھ پودے پھیل جاتے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ یہ کسی بھی سیلاب کا اور کسی بھی بہاؤ کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتی. یہ مجاہدہ مع النفس جب انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے، اب یہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے مجاہدہ، کشمکش، جد و جہد اس کی صورت اختیار کرتا ہے. اس کی اولین منزل نشر و اشاعت، تبلیغ و تلقین، دعوت. یہ ہے در حقیقت اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کا خارج میں جو پہلا ہدف ہوگا. وہ بات جو آپ نے حق مانی ہے اس کی حقانیت کا اعلان کیجیے، اس کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیجیے. یہ آپ کی شرافت کا بھی تقاضا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر آپ نے ایک حق کو قبول کیا ہے، اسے حق جان کر اور اسے ایک دولت سمجھ کر، نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر، تو اب آپ کی شرافت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں تک بھی اس دولت کو پہنچائیے. ان کو اس دولت سے محروم دیکھنے پر دل کو کڑنا چاہیے. اگر فی الواقع خیر خواہی ہے، فی الواقع شرافت اور مروت ہے انسانی شخصیت میں، تو یہ اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے. پھر غیرت و حمیت کا تقاضا ہے اس حق کے لیے. وہ حق جو ہے دنیا میں اس کی نشر و اشاعت، اس کو پھیلانا، یہ گویا کہ انسان کے اندر اس حق کے لیے اگر غیرت اور حمیت ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے. یہ تبلیغ کہہ لیجئے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ابتدائی مرحلہ ہے. اس میں تلقین ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں اس حق کی نشر و اشاعت ہے، اس کا ابلاغ ہے. اس ابلاغ کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں جو بھی ذرائع میسر ہوں گے وہ استعمال کیے جائیں گے اور بھرپور طریقے پر استعمال کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زمانے میں جو ذرائع بھی ممکن تھے ان سب کو استعمال کیا. آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں
اور نعرہ لگاتے ہیں واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر بالکل عریاں ہو کر کسی بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا جہاں سے وہ سب کو دور سے نظر آ سکے، اور پھر نعرہ لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو لوگ اس کی طرف آتے تھے، دوڑتے تھے، لپٹتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ بڑی اہم بات ہے، اور پھر وہ اپنی وہ خبر جو دینا چاہتا تھا وہ لوگوں کو بتاتا تھا۔ حضور نے یہی کیا، سوائے اس کے کہ اس کا کوئی سوال نہیں کہ آپ عریاں ہو جاتے، اس کا کوئی امکان نہیں، لیکن باقی آپ نے وہ پورا طرز عمل اختیار کیا۔ کوہ صفا پر بلند مقام پر کھڑے ہوئے، نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے، آپ نے دعوت پیش کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ پورے مجمع میں سے کسی کے کان پہ جوں تک نہ رینگی، اور آپ کے قریبی سب سے قریبی رشتہ دار ابو لہب نے الفاظ یہ کہے کہ تبا لکا لہذا جماعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال بتانا اس وقت یہ تھا کہ اس ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جو بھی وسائل ممکن ہیں، انفرادی ملاقاتیں بھی تھیں، آپ گلیوں میں بھی تبلیغ فرماتے تھے، جہاں کہیں کوئی قافلے کے بارے میں معلوم ہوا کہ کہیں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، وہاں پہنچ کر اپنی دعوت پیش فرماتے تھے۔ حج کے ایام میں آپ کی یہ دعوت کی سرگرمی پورے عروج کو پہنچ جاتی تھی، ملک کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ مختلف وادیوں میں گھوم رہے ہیں، اور جہاں کہیں کسی قبیلے کا پڑاؤ دیکھا وہاں جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے۔ وہ نقشہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں آتا ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اس قوم کو اکیلے کر کے بھی پکارا ہے، عام مجموع میں بھی انہیں دعوت دی ہے، میں تنہائی میں بھی ان سے ملا ہوں، میں نے علل اعلان بھی یہ بات کہی ہے، میں نے رات کی تاریکیوں میں بھی پیغام پہنچایا ہے، اور دن کی روشنی میں بھی اس پیغام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ گویا کہ یہ ہے اس تبلیغ دین کا اولین مرحلہ، جہاد فی سبیل اللہ کا اولین مرحلہ۔ اسے تبلیغ کہیے، دعوت کہیے، نشر و اشاعت کہیے، اس میں بھی محنتیں لگیں گی، اوقات صرف ہوں گے، صلاحیتیں کھپیں گی، باصلاحیت لوگ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس راہ میں صرف کریں، ذہین اور فتین نوجوان آگے بڑھیں اور وہ اس کام میں اپنے آپ کو جھونک لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پھر اپنے کاروبار میں منہمک نہیں ہوئے، بلکہ آپ اسی کشمکش میں، اسی کوشش میں، اسی جد و جہد میں ہمتاً مصروف ہو گئے، اور چند دن کے اندر عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب ہیں کہ جن کو لا کر انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ ہے اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کی پہلی منزل۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جنگ کا مرحلہ تو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 15 برس کے بعد آیا ہے۔ یہ 13 برس مکہ مکرمہ کے اور 2 برس مدینہ منورہ کے مجاہدہ جاری ہے۔ یہ جد و جہد، یہ کشمکش، یہ نظریاتی سطح پر یہ خیالات کا ٹکراؤ، یہ عقائد کا تصادم تھا کہ جو جاری تھا، اور اس میں لوگ اپنے مصیبتیں بھی جھیل رہے تھے۔ جن لوگوں نے بھی نیا عقیدہ اختیار کیا، اس دعوت پر لبیک کہا، ان کے گھروں میں کشمکش شروع ہو گئی، ان کی برادریوں میں کشمکش شروع ہو گئی، ان کا تصادم جو ہے اپنے ماحول سے پوری شدت کے ساتھ شروع ہو گیا، وہ ستائے گئے، ان کو سزائیں دی گئیں، جس کا کہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کی اس آیت میں کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ یہ قتال کا مرحلہ تو کہیں غزوہ بدر کا سن 2 ہجری میں آ رہا ہے، لیکن پہلے 15 برس یہ کشمکش، یہ تصادم، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، ان کی تربیت، ان کو ایک منظم جماعت کی شکل دینا، یہ مجاہدہ تھا جو مسلسل 15 برس ہوتا رہا ہے۔ تو مجاہدہ فی سبیل اللہ کی جو پہلی منزل، تو مجاہدہ فی سبیل اللہ کی پہلی منزل، اس کا اولین ہدف یہ ہے کہ خلق خدا پر خدا کی طرف سے دعوت و تبلیغ کے ذریعے حجت قائم کر دی جائے۔ خلق خدا یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اے رب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیرا دین کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے ابھی آئندہ درس میں وضاحت کے ساتھ آئے گی
کہ انبیاء کی بعثت کی ایک بہت بڑی غرض قرار دی گئی ہے، یہ شہادت، یہ گواہی، یہ شہادت قولی بھی ہو عملی بھی ہو، اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت قائم کر دینا، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ تیرا دین ہم تک پہنچایا نہیں گیا، تیری بات ہمارے سامنے آئی ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس تیرا دین تھا یا کسی کے پاس تیرا پیغام ہدایت پہنچا تھا، وہ اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ رہا، اس نے اسے ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ عذر اور یہ اپنے اوپر سے حجت ختم کرنا، اس کے لیے محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، جد و جہد ہے، اوقات کا اور صلاحیتوں کا کھپانا اور لگانا ہے، تاکہ کوئی داعی حق خلق خدا پر یہ حجت قائم کر دے کہ جو حق میرے پاس تھا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ میں نے اس کے بیان میں کتمان سے اخفاء سے کام لیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ یہ گویا کہ آپ اسے قطع عذر کہہ لیں، اسے اتمام حجت کہہ لیں، ان دونوں کو اپنے ذہن میں معین کر لیجئے کہ مجاہدہ فی سبیل اللہ کی یہ اولین منزل ہے۔ مجاہدہ فی سبیل اللہ کی یہ اولین منزل، جس کے لیے ایک عنوان یا اصطلاح ہے شہادت علی الناس، یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اگلے درس کا موضوع ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ ابھی مزید تفصیل کے ساتھ کلام ہوگا۔ اسی مجاہدہ فی سبیل اللہ کا جو آخری ہدف ہے، جو اس کی غایت قصویٰ ہے، جو اس کی آخری منزل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حق اللہ ہی کے لیے یہ حق ہے کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم مانا جائے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے تو امر بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ اللہ کی زمین، اس پر اسی کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ الارض للہ والحکم للہ، زمین بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے۔ گویا کہ تمام حقائق میں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، تمام حقوق میں یہ سب سے فائق حق ہے۔ اس حق کے لیے اس کو بالفعل دنیا میں عملاً اس کو نافذ کرنے کے لیے اب ایک مزید محنت درکار ہے، مزید جد و جہد درکار ہے۔ دعوت و تبلیغ اس کے لیے اپنی محنتیں ہیں، اپنی کوششیں ہیں، لیکن یہ کہ عموماً ذہن میں رکھیے کہ تبلیغ کی سطح پر اگرچہ یہ مختلف نظام ہے، تبلیغ سے معاملہ مختلف ہو جائے گا کہ اگر صرف کسی غیر بے ضرر قسم کی بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جس میں کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، جس میں کسی کے مفادات پر کوئی آنچ نہیں آ رہی، تو کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، بلکہ بالعموم واعظین کو ہار پہنائے جاتے ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر تبلیغ ہو صحیح معنی میں کہ جس میں جو حقیقت ہے اس کو سامنے لایا جائے، چاہے اس سے لوگوں کے مفادات پر آنچ آ رہی ہے، چاہے ان کے غلط نظریات جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ تصادم اور کشمکش ہوگا۔ لہذا یہ تصادم و کشمکش مکی دور میں بھی تھا، لیکن آگے بڑھ کر مرحلہ آتا ہے جب یہ کہا جائے کہ ہم صرف مبلغ نہیں ہیں، ہم صرف داعی نہیں ہیں، ہم تو حق کو قائم کرنے کے لیے اٹھے، ہم اسے برپا کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف عدل اور انصاف کا واس کہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عدل اور انصاف کو بالفعل نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات جو سورہ شورى میں حضور سے کہلوائی گئی کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ ظاہر بات ہے کہ جب دعوت یہ ہوگی کہ اللہ کا وہ نظام عدل قائم کیا جائے، نافذ کیا جائے، رائج کیا جائے، یہ صرف تبلیغ اور تلقین اور واعظ و نصیحت کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اقامت دین کا مرحلہ ہے۔ یہ صرف کسی نظام کی برکات کو علمی سطح پر پیش کر دینا نہیں، بلکہ اس نظام کو فی الواقع قائم اور نافذ کر دینے کا مرحلہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہاں تصادم اب اور شدت اختیار کرے گا، مفادات پر جن کے آنچ آئے گی وہ اسے کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کریں گے، وہ اپنی پوری قوتیں، اپنی تمام وسائل و ذرائع کو مجتمع کر کے ریٹیلیٹ کریں گے، وہ اس کے راستہ کے مزاحمت اور اس کی راہ روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ اب یہ کشمکش، یہ تصادم انتہائی شدید اور ہولناک صورت اختیار کرے گا۔ تو اقامت دین، غلبہ دین حق، جس کے لیے ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اللہ کے دین حق کو نافذ کرنا، غالب کرنا کل کے کل ادیان پر یا تمام کے تمام دین پر، پورے کی پوری زندگی پر، کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنیٰ نہ رہ جائے۔ یہ جد و جہد، یہ کوشش، اس میں واقعہ یہ ہے
کہ کوئی خواہ کتنا ہی ناپسند کرے، یہ منزل کبھی نہیں آئے گی جب تک کہ خاک اور خون کی، جب تک کہ آگ اور خون کی ندیوں کو عبور نہ کیا جائے، جب تک کہ واقعتاً گردنیں نہ کٹے، جب تک خون نہ بہے۔ اس لیے کہ یہ تصادم کسی نظام کے بدلنے کا تصادم ہے۔ وعظ اور نصیحت سے آگے بڑھ کر عدل اور انصاف کو بالفعل رائج کرنے کا معاملہ، یہاں پر وہ تصادم انتہائی شدت اختیار کر جاتا ہے، اور بالفعل یہاں پھر جہاد قتال کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس میں گویا کہ اس نقطۂ عروج کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہی مجاہدہ فی سبیل اللہ، جس کا نقطۂ آغاز ہے مجاہدہ مع النفس، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، نفس انسانی سے پھر یہ جب خارج کی طرف آتا ہے تو یہ تبلیغ دین، دعوت دین، احقاق حق، ابطال باطل، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر کا دنیا میں نشر اور اس کی اشاعت، اور بدی کے خلاف تلقین کی، وعظ اور نصیحت کی تمام قوتوں کو بروئے کار لانا، افہام و تفہیم کی، ابلاغ کی تمام ممکن جو بھی ذرائع ہوں ان سب کو بروئے کار لا کر اس حق کے نشر و اشاعت اور باطل کے خلاف ایک جد و جہد، یہ اس کا اولین مرحلہ ہے، یہ اس کا اولین ہدف ہے، جس کا اصل مقصد ہے خلق خدا پر خدا کی طرف سے اتمام حجت کر دینا، اور اس کے بعد اس کی بلند ترین منزل ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے، جس کو قرآن مجید کہیں یوں کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جنگ جاری رکھو، تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، اور فتنہ در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں اس زمین پر اللہ کی حکومت، یہ ہے حق، اور ما سوى اللہ نے اگر یہاں کہیں تسلط جمایا ہوا ہے، کسی اور کی حکومت ہے، کسی اور کی مرضی رائج ہے، تو یہ در حقیقت فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ بغاوت ہے۔ اس بغاوت کو فروغ کرنا، اس فتنے کو ختم کرنا، یہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد بن جائے گا، اگر وہ واقعتاً اللہ کو ماننے والا ہے، اگر وہ واقعتاً دین کو اس نے قبول کیا ہے، قلب اور ذہن کی متفقہ شہادت کے ساتھ قبول کیا ہے، تو اس کا آپ سے آپ منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ ہر اس نظام کو جس میں خدا کی مرضی اور خدا کے حکم کو فائنل سپریم اتھارٹی کی حیثیت سے قبول نہ کیا جائے، وہ اسے فتنہ سمجھے گا، بغاوت سمجھے گا، چاہے وہاں بظاہر بڑا امن و امان ہو، چاہے وہاں ہر طرح سے زندگی جو ہے بڑے سکون کے ساتھ اس کا کاروبار جاری ہو، لیکن غیر اللہ کی حکومت، غیر اللہ کا نظام، یہ مجسم فتنہ اور مجسم فساد اور مجسم بغاوت ہے۔ لہذا اس کے خلاف جان اور مال کے ساتھ اپنی جد و جہد، اپنے جان اور مال کو اس میں کھپا دینا، سینہ سپر ہو جانا دین کی حمایت میں اور مدافعت میں، یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ ایسا لازمی نتیجہ کہ اگر ہے تو ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو واقعتاً ایمان نہیں، یہ ایمان حقیقی کا رکن لازم ہے۔ ہمارے اس دور انحطاط میں جیسا کہ آغاز میں عرض کیا گیا، اس جہاد فی سبیل اللہ پر دو ظلم تو وہ ہوئے کہ ایک اس کو جنگ کے مترادف قرار دے دیا گیا، اس کی وسعت، اس کی ہماگیری، اس کا نقطۂ آغاز، اس کے اندر وہ سارے مراحل جس میں دعوت و تبلیغ بھی ہے، نشر و اشاعت بھی ہے، جو لوگ قبول کر لیں ان کو منظم کر کے، ان کو ایک نظم میں پیو کر ایک منظم قوت کی شکل دینا، انہیں آئندہ کے مراحل کے لیے مناسب تربیت دینا، یہ سب اس مجاہدہ فی سبیل اللہ ہی کے جو ابتدائی مراحل ہیں وہ ذہن سے بالکل خارج ہو گئے۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جنگ بہر حال، بہر نوع، بہر کیفیت، اس کو وہ جہاد قرار دے دیا گیا۔ اس طرح یہ جہاد کا لفظ انتہائی بدنام ہوا، اس کے مقدس تصور کو بہت بری طرح مجروح کیا گیا۔ اور تیسرا ظلم اس پر یہ ڈھایا گیا کہ اس جہاد کو فرائض دینی کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے اندر سے اس جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کہیں یہ سازش بڑے ہی گھناؤنے انداز میں ہوئی ہے، جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے کی کہ جہاد اور قتال اب اس دور میں بالکل منسوخ ہو گئے، دین کے لیے قتال ہے مومن و حرام، اب وہ دور گزر گیا، اب صرف دلیل سے بات ہوگی، صرف تبلیغ ہوگی، یہ قتال اور جہاد جو ہے منسوخ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ہم عام مسلمان بھی چاہے ان پر یہ الزام لگا دیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خود ہمارے تصورات دینی میں اب یہ جہاد فی سبیل اللہ کسی فرض کی حیثیت سے موجود نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ہمیں یہ معلوم ہے
روزہ فرض ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، ہمیں یہ معلوم ہے کہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن یہ بات بالکل ذہن سے نکل گئی کہ جہاد بھی کوئی فرض عین ہے، یہ کوئی ضروری فریضہ ہے میری زندگی کا، میرے دین کی طرف سے عائد شدہ۔ اس تصور کو ضرورت ہے کہ عام کیا جائے۔ اسلام کے ارکان، اسلامی ریاست کے شہری ہونے کے لیے جو کم سے کم چیزیں ضروری ہیں، مسلمان معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے کسی کو قبول کیا جانا، اس کے لیے جو کم سے کم لوازم ہیں، ان میں واقعتاً جہاد کا نام نہیں ہے۔ بولے الاسلام علی خمس، اس میں وہی 5 چیزیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ لیکن وہ ایمان حقیقی جس کی بنیاد پر آخرت میں معاملے طے ہوں گے، وہ جس کی بنیاد پر کہ کسی کو جو اس آخرت میں اللہ تعالی مومن قرار دے گا، اس ایمان حقیقی کے ارکان 2 ہیں۔ ایک یقین جو قلب میں جاگزی ہو گیا ہو، اور اس کا مظہر اولین، اس کا نمایاں ترین مظہر انسان کے عمل میں وہ جہاد ہے، وہ کشمکش ہے، وہ تصادم ہے، اس میں جان اور مال کا کھپانا ہے، اس کا نقطۂ آغاز ہے خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ، اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بنانے کے لیے، اور اس کے لیے پھر ابتدائی مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت، تمام ممکنہ ذرائع ابلاغ کو کام میں لا کر حق کی دعوت کو پھیلایا جائے، اور اس کی آخری منزل یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ اس شخص نے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا ہے، اللہ کی مرضی کو نافذ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اس پر بالفعل قائم کر دیا ہے، اسی طرح اس پورے عرضی پر اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جان اور مال لگائے، تن من دھن سے کوشش کرے، اور اگر ضرورت داعی ہو تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مرتبہ شہادت حاصل کر لے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ہے اسلام میں جہاد کا وہ تصور جو اب ہمارے آئندہ 2 درسوں میں مزید وضاحت کے ساتھ منقع ہو کر سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔